دلیل ان کے پاس موجود تھی۔ اب مثال کے طور پہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہی صحابہ میں شامل ہیں جو اللہ کو کے بیٹھ گئے تھے، اور یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام میں سے ان کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صرف اور صرف یہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فتنے کا موقع تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس میں شامل کیوں نہیں ہوتے، آپ لڑائی کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے۔ صحیح مسلم میں 277 نمبر حدیث ہے 277، جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک قتال نہیں کروں گا جب تک ذوالبطین یعنی اسامہ بن زید شامل نہیں ہو جاتے اس قتال میں۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اعتزال والے تھے، انہوں نے بھی کسی صحابی کا ساتھ نہیں دیا، کسی گروہ کا نہیں، مولا علی کا بھی نہیں دیا اور ان کے مقابلے میں آنے والے دوسرے صحابہ کا بھی نہیں دیا۔ اور یہ اسامہ بن زید بھی چھوٹے صحابی نہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے، حضور کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ کے ساتھ۔ عرض کی حضور ہمارا مقصد یہ ہے کہ مردوں میں کس کے ساتھ ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کا نام لیا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اسامہ بن زید یہ بھی علاقوں کے بیٹھے رہے، انہوں نے حضرت علی کا ساتھ اور دیگر صحابہ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں لڑوں گا جب تک کہ ذوالبطین یعنی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ الم یقل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ قرآن کی آیت سورۃ انفال کی 39 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، فرمایا قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، وہ قتال ہم کر چکے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، وہ ہم کر چکے ہیں۔ اور کہا انت و صحابک تریدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ، تو اور تیرے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم قتال کریں تاکہ فتنہ برپا ہو جائے، فتنہ قائم ہو جائے، لہذا وہ جو فتنہ کو ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم دیا وہ ہم کر چکے ہیں۔ صحیح مسلم میں 7432 نمبر حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے آئے اور آ کے کہا کہ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ، آپ اپنی بکریوں اور اپنے اونٹوں کے پاس یہاں کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اپنی اس حالت میں چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں ملک کے لیے، سلطنت اور بادشاہت کے لیے آپس میں لڑ بڑھ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ تو فضرب سعد فی صدرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اسکت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، خاموش ہو جا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، کیا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیہ، اللہ رب العزت متقی، بے نیاز اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے مطابق میں گمنام ہو کے بالکل الگ ہو کے بیٹھ گیا ہوں، لہذا اب میں اس قتال اور اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ اس کے ساتھ المعجم الکبیر طبرانی میں امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کے حوالے سے جلد 1 صفحہ 100 حدیث کا نمبر 326 حدیث ذکر کی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اصحاب شورا میں سے ہیں تو آپ قتال کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تو آپ نے فرمایا لا اقاتل حتی تأتونی بالسیف لہو عینان ولسان وشفتان یعرف المؤمن من الکافر، میں فرمایا اس وقت تک قتال نہیں کروں گا جب تک تم مجھے ایسی تلوار نہ لا دو جس تلوار کی 2 آنکھیں ہوں، ایک زبان ہو اور اس کے 2 ہونٹ ہوں، یعنی وہ کافر اور مومن کی پہچان کرتی ہو، وہ مجھے بتائے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اس کو قتل کرنا ہے اور اس کو قتل نہیں کرنا۔ قد جاہدت وانا عارف الجہاد، میں جہاد کر چکا ہوں اور میں جہاد کو پہچانتا ہوں، اب میں اس قتال میں اور اس فتنے میں شامل ہونے والا نہیں ہوں۔ تو اب یہ احادیث ہیں، روایات ہیں جن کی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا موقع بنا کے کھڑے تھے۔ اور یہ جو روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی میں،
امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں 12318 نمبر اس حدیث کو بیان کیا اور کہا رجال صحیح، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ اس بنیاد پر کھڑے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں کئی مقامات پہ، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 31، وہابیوں کی ایپ ہے اسلام 360، اس میں صحیح بخاری کا جو نمبر ہے یہ 30 ہے، اور دارالمعرفہ سے میرے پاس جو صحیح بخاری کا نسخہ ہے اس میں روایت نمبر 31 ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 6875 اور 7083 اور صحیح مسلم میں 7137 نمبر حدیث ہے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں جا رہا تھا تلوار لے کے، رستے میں صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا تھا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیسے؟ تو فرمایا مقتول بھی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر اب ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ حدیث رسول کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں لہذا حدیث میں یہ وعید موجود ہے، اس وعید سے بچو تو واپس چلے جاؤ۔ احنف بن قیس کو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ نہ دینے کا جو حکم دیا اور ان کو جو مشورہ دیا ہے وہ کو گرنتھ وید تھوڑی پڑھی، انہوں نے حدیث بیان کر کے کہہ رہے تھے۔ اور مرزا جرمی کہہ رہا ہے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ گونگے شیطان تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ وہ کھڑے تھے، اور وہ کہتے ہیں مولا علی کے پیچھے حضور کھڑے تھے۔ بھائی ان صحابہ کے ساتھ بھی حضور کھڑے اس اعتبار سے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں ہم تک احادیث اور روایات جو پہنچی ہیں وہ پہنچی ہیں راویوں کے ذریعے، محدثین تک روایت پہنچی راویوں کے ذریعے۔ جس صحابی کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے اس کے لیے تو قرآن کی آیت کی طرح ہے، قطعی ہے اس کے لیے قرآن کی آیت کی طرح، وہ تو وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو حکم دیا۔ تو اس بنیاد پر جو صحابہ الگ رہے ہیں انہوں نے ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ آپ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو دیکھیں، مثلا صحیح بخاری میں 3601 اور 7081 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فتنے کا ذکر کیا اور کہا کہ فتنے کے وقت وہ شخص جو بیٹھا ہوگا، بیٹھا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، اور جو اس فتنے کے موقع پر اس فتنے کی طرف جھانکے گا وہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ ان احادیث کی بنیاد پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فتنے کے وقت الگ ہو کے بیٹھے رہے، کسی صحابی کا ساتھ نہیں دیا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ تم نے تلوار نہیں اٹھانی، اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت سے میں نے تلوار گرا دی ہے اور اب تک میں نے اس تلوار کو نہیں پکڑا جو مجھے تلوار حضرت عثمان غنی نے گرا دینے کا حکم دیا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الگ تھلگ رہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف 4650 اور 4651 نمبر